افکار نصیر، افکار نصیر، افکار نصیر، افکار فکر ہنسی برتا ہے افکار نصیر، افکار نصیر، افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 5 صفر المظفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور ایک بڑی نئی طرز میں آج کا یہ پروگرام ہے۔ افکار نصیر ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ آج میرے ساتھ میرے اس پروگرام میں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بڑے خوبصورت اور درخشندہ ستارے موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑے محنتی یہ بچے ہیں۔ اللہ کریم ساروں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں جان محمد سے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا آیات بینات سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جان محمد۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے شان خلفائے راشدین در کلام نصیر۔ اسی حوالے سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں منقبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک بڑے منفرد انداز میں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام دیکھیے۔ منقبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ خلیفہ اول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کا جو پیمان ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، اور ان کی شان میں جناب سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، اسی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولے زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق
اکبر کی نہیں بھولے زمانے کو ادا سے دیکھ کے اکبر کی رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ رتبہ مدد کرتا رہا ہر دم خدا سے دیکھ کے اکبر کی مدد کرتا ہر دم خدا سے دیکھ کے اکبر کی نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا سے دیکھ کے اکبر کے ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا سے دیکھ کے اکبر کی ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا سے دیکھ کے اکبر کی کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں کمی کیسی نصیران کے مدارج میں مراتب میں کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا سے دیکھ کے اکبر کے بڑی توقیر ہے نام خدا سے دیکھ کے اکبر کی بڑی توقیر ہے نام خدا سے دیکھ کے اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا سے دیکھ کے اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا سے دیکھ کے اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا
صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کے۔ جی ناظرین، منقبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں پیر جی علیہ الرحمہ نے کئی اشعار کہے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے حصول برکت کے لیے یہاں پہ چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم کا بے پایہ احسان ہے کہ ہماری نسبت الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے آستانے سے ہے کہ جس کا یہ درس ہے کہ وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کا جو مقام ہے وہ انہی کا مقام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ ہم خلیفہ دوم، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے اس کا عنوان موضوع جو ہے وہ ہے شان خلفائے راشدین در کلام نصیر ملت۔ تو نصیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کی صورت میں ہم شان خلفائے راشدین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہ کلام سنیے اور آپ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ کس طرح قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلفائے راشدین کی شان اپنے کلام میں بیان فرمائی۔ یہاں پہ پیش کرنے جا رہے ہیں ہم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان در کلام نصیر ملت۔ خلیفہ دوم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے راستے سے شیاطین بھی بھاگ جاتے تھے، اور یہ وہ نڈر، بہادر اور دلیر خلیفہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستجاب ہیں۔ تو آئیے سنیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب حضرت ختم رسول وہ ہیں، دعائے مستجاب حضرت دعائے مستجاب حضرت ختم رسول وہ ہیں، دعائے مستجاب حضرت ختم رسول
ہم سری فاروق اعظم کی نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی وہ دانائے مقام احترام آل پیغمبر خدا مقام احترام آل پیغمبر وہ دانائے مقام احترام آل پیغمبر انہیں کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی انہیں کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی انہیں کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی وہ جس کی بات تعمیری وہ جس کی ذات تسخیری وہ جس کی بات تعمیری وہ جس کی ذات تصویری حقیقت بن کے ابھرے خواجگی فاروق اعظم کی حقیقت بن کے ابھرے خواجگی فاروق اعظم کی حقیقت بن کے ابھرے خواجگی فاروق اعظم کی نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا زہر قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی زہر قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی زہر قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم
आजम की وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی جی ناظرین محترم، آپ نے کلام سماعت فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا گیا کلام۔ شاعر تھے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے شان خلفائے راشدین در کلام نصیر ملت، اور اسی حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ نصیریہ نعت اکیڈمی کے یہ جو ہونہار بچے ہیں یہ بڑے خوبصورت طریقے سے کلام پیش فرما رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو ضرور ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور مرتے دم تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائی، بالخصوص یاران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مناقب اہل بیت جناب غوث اعظم گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہو یا کسی بھی شیخ کامل کی شان ہو، وہ دلجوئی کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہاں پہ ہم نے دو خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا مناقب کی صورت میں۔ ابھی خلیفہ سوم جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہم پیش کریں گے۔ جناب سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خاصہ رہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر حوالے سے کلام لکھے، چاہے وہ شان صحابہ ہو، شان اہل بیت ہو، اس کے علاوہ شان اولیاء کرام ہو، یا پھر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر امہات المومنین کی شان ہو، یا پھر والدین جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، یا پھر حمد باری تعالیٰ ہو، یا دنیاوی امور جو ہیں، عصری علوم ہیں، عصری تقاضے ہیں، جو ہر حوالے سے پیر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا۔ آئیے سماعت کیجئے منقبت جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی وہ شان ہے کہ وہ مرتبہ ہے آپ کا کہ آپ کو سخیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اسی حوالے سے یہ کلام ہے، سماعت کیجئے۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئے دولت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے اللہ
بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی ہر نفس شان حیا مصدر و میزان حیا ہر نفس شان حیا مصدر و میزان حیا زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر وہ صحابی تھے مجاہد خلیفہ تھے نصیر وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئے دولت عثمان غنی اللہ اللہ جی ناظرین کرام خلیفہ سوم جناب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ نے سماعت فرمائی۔ میری انصیریہ نعت اکیڈمی کے بچوں نے بڑی خوبصورت پارٹیسپیشن کی۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں، مزید رحمتیں، کروڑ ہا برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ شان خلفائے راشدین در کلام نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور
اب ہم نے 3 خلفائے راشدین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی روشنی میں، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ افکار نصیر ہے، تو افکار نصیر میں آج جو ہمارا عنوان ہے شان خلفائے راشدین در کلام نصیر، یہاں پہ ذکر ہوا چاہتا ہے مولا کائنات حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ چہارم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر، جناب امام حسن مجتبیٰ اور جناب امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی خلیفہ چہارم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، آپ کا ذکر ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شان خلفائے راشدین۔ جناب علی المرتضیٰ کی کئی شانیں ہیں، کئی آپ کے وصف ہیں، کئی کمال ہیں جو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آئیے ملتے ہیں چراغ گولڑا شاعر ہفت زباں مجدد اثر وارث علوم مہر علی بیدل دوراں عالم نحریر جناب نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کا خوبصورت کلام، بڑا ہی خوبصورت کلام، اس کلام کو سنیے اور اس کلام کو سمجھیے اور اس کلام کی روشنی میں اپنے افکار کو چمکائیے۔ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام در شان مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی 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 کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے علی، کیوں عقیدت سے میرا دل پکارے علی، عقیدت سے میرا دل پکارے علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر پہ ہوئے علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی،
بادب ہو کے پکارا یا علی ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا یا علی مرحبا گرے جس کے خدائی زور سے جس کے خدائی زور سے مرحبا گرے جس کے خدائی زور سے مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی مرد حق شیر خدا بے نظیر کی شجاعت بے مثال کی سخا بے نظیر کی شجاعت بے مثال کی سخا بے نظیر کی شجاعت بے مثال کی سخا ہے زمانے کا یہ نعرہ لافتہ علی ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو جان و دل سے عزیز اللہ کے محبوب کو شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی شبر و شبیر فاطمہ زہرا علی شبر و شبیر و حضرت فاطمہ
جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی شبر و شبیر حضرت فاطمہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں حقیقت سے میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جی ناظرین کرام آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان خلفائے راشدین در کلام نصیر آج کا ایک نیا انداز ہے آج میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بچے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اللہ کریم سے ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ خلفائے راشدین کے حوالے سے ہے اور خلفائے راشدین کی جو شان جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں یہاں پہ خلیفہ پنجم لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جانشین مولا کائنات تصویر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسن مجتبیٰ علیہم السلام خلیفہ پنجم ناظرین کرام یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو خلافت ہے وہ عرصہ 30 سال پر مشتمل ہوگی اور 30 سال میں جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے شامل کیے جائیں تو تب ہی 30 سال مکمل ہوتے ہیں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مواعظ میں
ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں پہ پاکستانی آئین، چونکہ ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں، تو ہمارے آئین میں اگر کوئی ایک دن بھی صدر مملکت کے عہدے پہ فائز رہا تو ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں اس کا نام ہے کہ فلاں سے فلاں ٹائم یا فلاں وقت صدر مملکت کے عہدے پہ فلاں بندہ براجمان رہا، چاہے وہ عارضی تھا یا وہ مستقل تھا، اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے یہاں پہ تو خلیفہ پنجم جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پورے 6 مہینے مسند خلافت پہ رہے، اور اس کے بعد آپ نے مسند خلافت جب چھوڑی تو اس کی بھی وجہ امن تھی، آپ امن چاہتے تھے، مسلمانوں میں جنگ وہ نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ لیکن عین اس وقت پر کہ جب 6 مہینے مکمل ہو چکے تھے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو چکا تھا، قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار سے ہم جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وساطت سے، اور کلام پیش کرتے ہیں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، 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 نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید، 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 فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن، فساد فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن، فساد فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن، رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، رہے خلیفہ پنجم
पंजम वो 6 महीने तक रहे खलीफा पंजम वो 6 महीने तक रहे खलीफा पंजम वो 6 महीने तक। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। अजब नहीं कि मुझे खुद में जगह मिल जाए। अजब नहीं कि मुझे खुद में जगह मिल जाए। अजब नहीं कि मुझे खुद में जगह मिल जाए। अजब नहीं कि मुझे खुद में जगह मिल जाए। बफैज़ सरवरे कौनो मकां बराए हसन। 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 किसी भी शय की कमी है न आरज़ू न तलब। किसी भी शय की कमी है न आरज़ू न तलब। किसी भी शय की कमी है न आरज़ू न तलब। किसी भी शय की कमी है न आरज़ू न तलब। नसीर फज़ल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। नसीर फज़ल खुदा से हूँ गदाए हसन। नसीर फज़ल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। नसीर फज़ल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। नसीर फज़ल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। ज़मीं से ताब फलक हर तरफ सदाए हसन। ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदाए हसन। बुलंद बरतर वाला वाले वाले हसन। बुलंद बरतर वाला वाले वाले हसन। बुलंद बरतर वाला
से ताब फलक हर तरफ सदाए हसन। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा एक बड़े मुनफरद अंदाज में, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में, बड़े पुरजोश अंदाज में मेरे साथ इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये बड़े ख़ूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। ये इल्म के असूल के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें, अल्लाह खालिक कायनात इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह खालिक कायनात इनको समझ बूझ कर पढ़ने और एक मुस्तनद बाशरा और बाअमल आलिम बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के लिए और बहुत सारी दुआएं आप नादरीन के लिए कि आप हमारे साथ रहे। हमारा प्रोग्राम शान खुलफ़ाए राशिदीन दर कलाम नसीर आपने देखा। यकीनन इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद फरमाएंगे। ये बड़ा ही एक मुनफरद प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे पहले तारीख़ में शायद ही आपने ऐसा प्रोग्राम देखा हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी एतबार से भी एक मुनफरद हैसियत कामिल प्रोग्राम है। अल्लाह खालिक कायनात आप सबको भी सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। हमारे इस प्रोग्राम अफ़कार नसीर में हमारा आपका साथ 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तक रहेगा इंशाअल्लाह। 17 और 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जनाब चिरागे गोरड़ा शायर हफ़्त ज़बां मुजद्दिद असर बेदिल दौरां, इसके अलावा कई एक आपके अलकाब हैं, क्योंकि वो आले नबी औलाद अली जनाब हैदर करार का शहज़ादा जनाब अली अल मुर्तज़ा के घर का एक नूर नज़र लख्त जिगर जनाब सैयदना मेहर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तमाम उलूम का वारिस, एक ऐसी शख्सियत, एक अमजद शख्सियत, एक आलम नहरीर, एक ख़तीब बेबदल, एक कारिउल कुरान, एक अज़ीम सूफ़ी शायर जिसने तसव्वुफ़ और शायरी के एतबार से जो काम किया वो आती नस्लें याद करेंगी। और यकीन जानिए नाज़रीन, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। ये चैनल किसी आस्थाने से वाबस्ता नहीं है। ये चैनल एक लोकल चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे इस्लामी तालीमात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन जानिए कि क़िबला सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहिर्रहमा की ज़ात वो ज़ात है कि जो एक मुकम्मल हमअजद शख्सियत की हामिल ज़ात है। जिस ज़ात को आप आलम नहरीर कहें, जिस ज़ात को आप नाबग़ रोज़गार ज़ात कहें, उस ज़ात के ऊपर आप जो लफ्ज़ जोड़ें वही जुड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शायरी के अंदर जब देखा जाए तो 7 ज़बानों में शायरी की। अब ये 7 ज़बानें हैं। इसके बाद शायरी के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम सिन्फ़ सुख़न कहते हैं। सिन्फ़ सुख़न में हमसे चले नात, मनकबत, गज़ल, रुबाई, कता, मरसिया, मुसद्दस, मुखम्मस, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जनाब नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश न की हो, चाहे वो अदब के हवाले से है, चाहे वो असरी अलूम है, चाहे वो दुनियावी उमूर हैं। मैं पहले भी आपसे इस प्रोग्राम की वसातत से एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि आनत व इस्तिआनत की शरई हैसियत, पीराने पीर की शख्सियत, ठीक है, ये 2 किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा राहो रस्म मंज़िल हा, ये एक ऐसी किताब है कि जो हर इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप ये किताबें ज़रूर पढ़ें। और जिस किताब से ये कलाम लिए गए, आज इन बच्चों ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़े। ये कलाम जिस किताब से लिए गए उस किताब का नाम जनाब सैयद नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैज़ निस्बत रखा। और इसी हवाले से आपका एक शेर है कि चादर ज़हरा का साया है तेरे सर पर नसीर, चादर ज़हरा का साया है तेरे सर पर नसीर, फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली, फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली। अल्लाह खालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह हमें तालीमात नसीरिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वो तालीमात हैं कि जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल फ़िट हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे पलड़ा
آل بیت کی طرف جھک رہا ہو اور صحابہ کی طرف نہ جھک رہا ہو۔ ایسی شریعت بیان کی بحمداللہ تعالی جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے ہوتی ہوئی مشائخ عظام تک ہمارے تک پہنچی۔ جناب نصیر ملت نے بھی ہمیں وہی سبق دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کامل شخص، اس کامل بزرگ کی قبر انور پر کروڑ ہار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس کامل بزرگ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ میں ان بچوں کا بھی مشکور ہوں، وہ کہ یہ میرے سارے شاگرد ہیں، لیکن بڑا قیمتی وقت آپ بچوں سب نے آپ نے دیا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔